إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر کے لیے۔
حضرات ذی وقار، امام کائنات نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے امام کائنات کو مجنون و جادوگر کہا، کسی نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، کوئی آئندہ کے حالات کا انتظار کرتا رہا، تو کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ سوچ و بچار کرنے کے بعد امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول تسلیم کیا۔ ان تمام انسانوں میں، ان تمام شخصیات میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جو سابقہ 40 سالہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھا رہی تھی۔ ایک شخصیت ایسی تھی جو ہر وقت پیغمبر کائنات کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو سفر و حضر میں ان 40 سالہ دور میں پیغمبر کے ساتھ نظر آتی تھی، جس کے ساتھ گھریلو تعلقات بھی تھے اور تجارتی تعلقات بھی تھے۔ تو امام کائنات نے سب سے پہلے انفرادی طور پر مرد حضرات میں اس شخصیت کو بلایا اور اپنی حیثیت، اپنا پیغام سنایا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جاننا چاہا کہ سابقہ 40 سالہ کی جو رفاقت تھی، جو دوستی تھی، جو ساتھ تھا، کیا وہ اب بھی چلتا ہے یا نہیں؟ چاہے تنگی ہو یا پریشانی ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تکلیفیں ہوں یا آسانیاں ہوں، اس شخصیت کا ساتھ ہمیشہ میسر آیا کرتا تھا۔ آج زندگی کے اس نئے موڑ پہ اس کا رسپانس کیا ہے، جواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے بلایا اور پوچھا، اے صدیق، انسان ہونے کے ناطے تو میرے ساتھ تعلق قائم اور دائم رہا، آج ایک زندگی کا نیا موڑ آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے تیرے دوست کو چن لیا ہے، کیا تم بھی وہی کہو گے جو دوسرے کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جواب بھی وہی ہوگا جو قبیلے والوں کا جواب ہے، تمہارا جواب بھی وہی ہوگا جو رشتہ داروں کا جواب ہے۔ کیا تم بھی وہی اعتراضات جڑو گے جو اس وقت ہر اپنے بیگانے کی زبان پہ نظر آتے ہیں، یا اپنے اس دوست کو اللہ کا نبی و رسول مانو گے؟ تو حضرات گرامی، صدیق اکبر نے کہا کہ جس کا بچپنا، جس کی جوانی، جس کے شب و روز ابو بکر کی آنکھوں کے سامنے ہو، ابو بکر کو اس کی پہچان میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ حضرات گرامی، وہ دوستی،
جو مکہ سے شروع ہوئی تھی، وہ دوستی جو ایک عام انسان ہونے کے ناطے جڑی تھی، اس دوستی کا سلسلہ میرے پیغمبر کی نبوت کے بعد بھی جاری و ساری رہا، اور صدیق اکبر نے پیغمبر کو نبی مانا۔ اللہ تبارک و تعالی کو صدیق کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، فرمایا اے ابو بکر، جس طرح میں نے پچھلے 40 سالوں میں تجھے اپنے محبوب کے ساتھ رکھا، اب آئندہ زندگی میں بھی میں تجھے اپنے محبوب کے ساتھ رکھوں گا۔ اب اگر مکہ ہوگا تو تو میرے محبوب کے ساتھ ہوگا، غار ثور ہوگی میرے محبوب کے ساتھ ہوگا، سفر ہجرت ہوگا تو محبوب کے ساتھ ہوگا، اگر بدر کی لڑائی ہوگی تو میرے نبی کے ساتھ ہوگا، احد کے مارکے ہوں گے تو میرے محبوب کے ساتھ ہوگا، حجۃ الوداع کا موقع ہوگا تو میرے محبوب کے ساتھ ہوگا، حوض کوثر ہوگا تو میرے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ صدیق بات کو ختم کرتے ہیں، زندگی ہوگی تو نبی کے ساتھ ہوگا، وفات کے بعد بھی تو محمد کے ساتھ ہوگا۔ حضرات ذی وقار، غور فرمائیے، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر کلمہ اسلام بول کر، دعوت دین دے کر مارے کھائیں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خطبہ اسلام مکہ المکرمہ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے مسکن کو، غار ثور کو صاف کیا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس نے پیغمبر کے اشاروں پر بلال حبشی کو آزاد کیا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی، جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنا مال بھی نچھاور کرتے ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ سفر میں دیکھو نبی کے ساتھ، حضر میں دیکھو پیغمبر کے ساتھ، بیماری میں دیکھو مصطفیٰ کے ساتھ، سکھ میں دیکھو محبوب کے ساتھ، دکھ میں دیکھو امام کائنات کے ساتھ۔ حضرات گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں۔ امام کائنات سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر، آپ کو پوری کائنات میں سب سے محبوب کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا عائشہ۔ اے میرے صحابہ کرام، مجھے سب سے زیادہ محبت اور پیار عائشہ سے ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قربانی کے پیمانے پہ پرکھو تو ہر قربانی اور جانثاری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول نمبر نظر آئے گا۔ اگر پیغمبر کو مال کی ضرورت پڑی، صدیق نے پیش کر دیا۔ پیغمبر کو ساتھ اور جان کی ضرورت پڑی، صدیق نے دریغ نہ کیا، وہ بھی پیش کر دیا۔ حضرات گرامی، صدیق کا مال اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت پیغمبر کے قدموں پر نچھاور ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صدیق تو وہ شخص ہیں کہ میں اس دنیا میں رہا، تمہارے اندر بسیرا کیا، مختلف لوگوں کے احسانات میرے ذمے تھے، لیکن مالی احد عندنا یدن قط الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، میرے اوپر جتنے بھی لوگوں کے احسانات تھے میں تمام کے بدلے دے کے جا رہا ہوں اس دنیا سے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ میں صدیق کے احسانات کا بدلہ نہ دے سکا،
صدیق کے احسانات کے بدلے قیامت والے دن اس کا پروردگار ہی دے گا۔ حضرات ذی وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑے، ابو بکر کا مال حاضر، اور جان کی ضرورت پڑے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان حاضر۔ میرے پیارے پیغمبر نے تبھی تو کہا کہ اگر دنیا کے اندر میں کسی کو رازدان اپنا خلیل بنانا چاہتا ابو بکر کو بناتا، کیونکہ ابو بکر کی جان بھی ہمارے لیے، ابو بکر کا مال بھی ہمارے لیے، جان کیسے نچھاور کر دی۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں اور جانثاروں کے لیے جب مکہ کی فضاؤں کو دشوار کیا جاتا ہے، جب امام کائنات کے یاروں کا مکہ کے اندر جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے، پیغمبر کے یار ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کر مختلف علاقوں میں ہجرت کر رہے ہیں، کوئی حبشے گئے، کوئی مدینے گئے۔ کئی بار صدیق نے بھی اظہار کیا، اے محبوب کائنات مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی یہ ہجرت کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے روکا، صدیق رک گئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ صدیق اس دوپہر کی گرمی میں باہر نکلے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کی وجہ سے اپنے جسم اطہر کو، سر مبارک کو ڈھانپا ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پر، صدیق دیکھتے ہی کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے پیغمبر آپ نے تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ آرڈر کرتے، آپ حکم کرتے، صدیق قدموں کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضری دیتا۔ امام کائنات نے فرمایا، صدیق کوئی بات نہیں، معاملہ تھا ہی اتنا اہم جس کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا، اور یہاں پر امت کو اور صدیق پہ اعتراض کرنے والوں کو ایک پیغام بھی ملتا جائے۔ اور کائنات کے لوگوں، صدیق وہ ہستی ہے، صدیق وہ شخصیت ہے، صدیق وہ انسان ہے کہ دیکھیں نا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حبشہ سے بلال چلے تو میرے پیغمبر کے پاس آئے، اگر عمر چلے تو مصطفیٰ کے پاس آئے، دوس سے ابو ہریرہ چلے پیغمبر کے پاس آئے، فارس سے سلمان چلے پیغمبر کے پاس آئے، عبداللہ بن عمر چلے پیغمبر کے پاس آئے، عثمان ذی النورین چلے پیغمبر کے پاس آئے، حضرات گرامی طلحہ زبیر چلے پیغمبر کے پاس آئے، انس و ابو ذر چلے پیغمبر کے پاس آئے، مصعب بن عمیر چلے پیغمبر کے پاس آئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کعب بن مالک چلے پیغمبر کے پاس آئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں اگر دیکھیں گے تو ہر صحابی گھر سے چلا پیغمبر کے پاس آیا، طلحہ زبیر چلے پیغمبر کے پاس آئے، میرے پیغمبر کے معاذ بن جبل چلے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر کے اسید بن حضیر چلے پیغمبر کے پاس آئے، جعفر بن ابی طالب چلے پیغمبر کے پاس آئے، علی بن ابی طالب چلے پیغمبر کے پاس آئے۔ غرض یہ کہ قصہ مختصر، اگر پیغمبر کے ماننے والے، پیغمبر کے چاہنے والے زمین سے چلے پیغمبر کے پاس آئے، جبریل امین فلک بری سے چلے پیغمبر کے پاس آئے، لیکن جب پیغمبر چلے تو صدیق کے پاس آئے۔ حضرات ذی وقار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، معاملہ ہی اتنا اہم تھا، صدیق ہجرت کی تیاری کرو۔ بڑا عرصہ ہوا آپ کو روکتا رہا، کیونکہ پروردگار کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اجازت ملی، میں نے ہجرت کی تیاری کر لی، ہجرت پہ جا رہا ہوں۔ صدیق نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جائیں گے؟ فرمایا، صدیق اکیلا نہیں جاؤں گا، کیا آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی اجازت ملی ہے؟ فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ حضرات ذی وقار پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتیں علی کے سپرد کرتے ہیں۔ پیغمبر کائنات رات کی تاریکی میں
صدیق کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ راستہ پتھریلا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک قدموں میں کہیں تکلیف نہ ہونے لگ جائے، صدیق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھوں پہ تشریف لائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سواری فرمائی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق نے غار ثور تک پہنچایا۔ خیر پیچھا بھی ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکال کر مدینہ تک لے گئے۔ میرے پیارے پیغمبر کے رفیق سفر رہے حضرات ذی وقار۔ یہاں بولنے والے بولے، کہتے ہیں کہ دیکھو جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علی کا کتنا مقام ہے، علی کوئی خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے کہ اس موقع پر امام کائنات اپنی امانتیں علی کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، علی کو دے کے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی امانتیں علی کے سپرد کر کے اشارہ کر دیا کہ میری جو امامت ہوگی یہ بھی علی کے سپرد ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نصوص سب کے برعکس ہے، لیکن پھر بھی بقول ان کے ہم اس پہ بھی بحث کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے تو اپنی امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گئے۔ میں کہتا ہوں ہم نے کب انکار کیا علی کی شجاعت کا، کب انکار کیا علی کی صداقت کا، کب انکار کیا علی کی امانت کا، کب انکار کیا علی کی دیانت کا، کب انکار کیا علی کی سچائی کا، کب انکار کیا پیغمبر سے رشتہ داری کا، کب انکار کیا علی کی محبت کا جو مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جب تقابل کرو گے ابو بکر صدیق سے، جب مقابلہ کرو گے ابو بکر صدیق سے، جب توازن کرو گے ابو بکر صدیق سے، تو پھر میں اتنی بات ضرور کروں گا حضرات گرامی، واقعی پیغمبر نے یہاں سے روانہ ہوتے وقت اپنی امانتیں علی کے سپرد کر دیں، سونا چاندی علی کے سپرد کر دیا، لوگوں کے زیورات علی کے سپرد کر دیے، لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کر دیں، اور پیغمبر نے بتلایا کہ اے علی تو مصطفیٰ کا امین ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے پیغمبر یہ تیرا امین ہے، تیری امانتیں یہ ہیں جو علی کے سپرد ہو گئیں، اور میری امانت وہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس لیے میں اپنی امانت صدیق کے سپرد کر رہا ہوں۔ علی کو بھی سلام، صدیق کو بھی سلام، علی کی عظمت پہ بھی قربان، صدیق کی عظمت پہ بھی قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اللہ کا امین ہے اور علی مصطفیٰ کا امین ہے۔ پیغمبر کی امانتیں علی کے پاس ہیں، اللہ کی امانت محمد الرسول اللہ صدیق کے پاس ہے۔ پہنچے غار میں اور وہاں پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کروا رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ تکلیف محسوس ہوئی، درد محسوس ہوا۔ جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاباش اس گھڑی دے مطابق تے 5 منٹ اتے ہو گئے۔ حضرات ذی وقار غور فرمائیے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور اس موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب پیغمبر کو غار میں لے کے گئے تو دیکھا غار پرانی تھی، غار بوسیدہ تھی، غار کے اندر سوراخ تھے۔ صدیق نے چادر پھاڑ کے تمام سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک پھر بھی باقی رہ گیا۔ اب امام کائنات کو آرام کروانا تھا۔ صدیق نے اپنی ایڑی کو غار کے سوراخ کے اوپر رکھا
اور فرمایا اے محبوب کائنات تشریف لائیے۔ امام کائنات تشریف لے کے گئے، صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں، اور یہاں پر کیا ہوا، ایک کالے کو خبر ہو گئی کہ ادھر صدیق آیا ہوا ہے۔ اس نے ڈنک مارنے شروع کر دیے، ڈسنا شروع کر دیا۔ صدیق کو تکلیف ہوئی، لیکن صدیق نے سوچا ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہے اور ایک طرف اپنی بے آرامی ہے، ایک طرف پیغمبر کا سکون ہے، ایک طرف اپنی بے سکونی ہے، ایک طرف پیغمبر کا چہرے اقدس ہے، دوسری طرف صدیق تیری تکلیفیں ہیں۔ یہاں پر صدیق نے فرمایا میں حرکت کروں گا، پیغمبر جاگ جائیں گے، میں کر رہا ہوں گا، پیغمبر جاگ جائیں گے۔ اس لیے صدیق اکبر گم سم ہو کر بیٹھے رہے، آرام پیغمبر کو کراتے رہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے رہے۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک قطرہ آنسو کا صدیق کی آنکھوں سے نکلا، پیغمبر کے چہرے پر گرا، پیغمبر کو جاگ آئی۔ محبوب کائنات نے صدیق کی آنکھوں کی طرف دیکھا، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی موذی چیز نے ڈنک مار لیا ہے، معلوم نہیں اور کیا ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ایڑی لگاؤ، ایڑی لے کے آؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے صدیق کی ایڑی پہ لعاب لگایا، اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ اشارہ یہ تھا، بتلانا یہ تھا اے صدیق جب بھی تجھے کالا ڈنک مارتا رہے گا تب نبی کا منہ تیری حفاظت کرتا رہے گا، پیغمبر کی زبان تیری حفاظت کرتی رہے گی، پیغمبر کی زبان تیرا تحفظ کرتی رہے گی، پیغمبر کی احادیث تیرا تحفظ کرتی رہیں گی، پیغمبر کے فرامین تیرا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، پیغمبر علیہ السلام کو جب صدیق آرام کروا رہے ہیں، صدیق کا قطرہ آنسو کا نکلا، وہ قطرہ داڑھی پہ بھی اٹک سکتا تھا، وہ چھاتی پہ بھی گر سکتا تھا، وہ زمین پہ بھی گر سکتا تھا، لیکن قدرت خدا کی وہ قطرہ گرا تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرا۔ ارے کیوں گرا؟ میرا پروردگار مجھے تجھے سمجھانا یہ چاہتا ہے پانی جتنا قیمتی ہوتا ہے زمین بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اگر پانی گندے نالوں کا ہو تو وہ جاتا سیم میں ہے، اگر پانی ٹیوب ویل کا ہو وہ جاتا فصلوں میں ہے، پانی زمزم کا ہو تو اسے حاجی اٹھاتے مکہ سے ہیں لاتے پاکستان میں ہیں، اور اگر پانی صدیق کے آنسو کا ہوگا زمین مصطفیٰ کا چہرہ بن جائے گا، اگر پانی عثمان کے خون کا ہوگا زمین قرآن کے اوراق بن جائیں گے۔ حضرات ذی وقار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدیق نے مال بھی نچھاور کر دیا، صدیق نے جان بھی نچھاور کر دی، تبھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق سے محبت بھی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جنت کی بشارت بھی دے کے گئے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ صدیق کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، صدیق کے متعلق شکوک و شبہات کا جناب شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ ایک تو میں بدیہی بات کروں گا کہ دیکھیں ماشاءاللہ رانا صاحب یا مسجد میں تشریف فرمائیں اور کوئی شخص انکار کرے کہ رانا منیر صاحب جمعے پہ نہیں آئے، وہ بے وقوفی ہوگا کی خیال ہے، کیونکہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی یہ انکار کرے کہ صدیق جنتی نہیں، وہ بھی بے وقوفی ہوگا، کیونکہ صدیق تو اب بھی جنت میں ہے۔ صدیق اس جگہ نہیں جس کو پیغمبر نے کہا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو جنت میں کوئی غیر جنتی کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی کالا جا کے دکھائے وہاں پر، یہ فساد برپا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے نہیں۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، اور دیگر دلائل میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو اتنے میں دروازہ کھٹکا، اور دروازہ کھٹکھٹانے والے نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آئے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دروازہ کھولنے والوں نے دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی، جب دیکھا تو آنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث، دوسری پہ غور فرمانا،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جمع الجوامع کی روایت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی معی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت والے دن ابو بکر کو میرے ساتھ اور میرے درجہ میں جنت کا ساتھی بنانا۔ پیغمبر کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ دو حدیثیں، ابو بکر صدیق جنتی۔ تیسری پہ غور فرمانا، آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ کرام من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے رکھا ہے۔ میرے پیغمبر نے دوسرا سوال کیا اے میرے صحابہ فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آج جنازہ میں نے پڑھا ہے۔ میرے پیغمبر نے تیسرا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق فرمانے لگے میں نے کھلایا ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ چار۔ مجھے بتلائیں کیا یہ چار خوبیاں بغیر یہ کہ آپ کو کوئی ٹاسک دے، آپ کے کوئی ذمے لگائے، اس کے بغیر اتفاقی طور پر کیا ان چار خوبیوں کا جمع ہونا کسی انسان میں مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا تو چلو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے جس نے یہ چاروں کام آج کیے ہیں۔ کوئی ہے؟ اب تو سمجھ آ گئی ہوگی نا، واقعی مشکل کام ہے۔ پیارے پیغمبر نے بھی سوال کیا ہے کوئی جس نے یہ چار کام کیے ہو، جس نے جنازہ پڑھا ہو، جس نے آج روزہ رکھا ہو، جس نے آج بیمار پرسی کی ہو، جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ چاروں سوالوں کے جوابوں میں صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اگر تو نے کیا ہے تو پھر اعزاز سن لے، ایوارڈ سن لے، میری زبان سے اپنا انعام سن لے۔ مجتمعنا فی امرئ قط الا دخل الجنہ، یہ چاروں صفتیں کسی بھی مسلمان مرد میں جمع نہیں ہوں گی مگر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ حضرات ذی وقار، پانچویں دلیل پہ غور کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت مختلف لوگوں کو صدا لگائی جائے گی جنت کے دروازوں سے۔ جو روزے دار ہوں گے، جن کے روزے بہت زیادہ ہوں گے، انہیں آواز لگائی جائے گی کہ باب الریان سے جنت میں آ جاؤ۔ جن کی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی ان کو آواز لگائی جائے گی باب الصلاۃ، نماز والے دروازے سے جنت میں آ جاؤ۔ جن کے صدقات بہت زیادہ ہوں گے ان کو صدا لگائی جائے گی کہ باب الصدقہ، صدقہ والے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امام کائنات نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور اعمال صالحہ کے مطابق ان 8 دروازوں سے لوگوں کو آوازیں دی جائیں گی کہ اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے کہ صدیق اس دروازے سے آ جاؤ، اس سے آ جاؤ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ابو بکر، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے میرا ابو بکر ان لوگوں میں سے ایک ہوگا جن کو جنت کے 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے گی اور آواز دی جائے گی صدیق باب الصلاۃ سے آ جاؤ، صدیق باب الریان سے آ جاؤ، صدیق باب الصدقہ سے آ جاؤ۔ تو محترم ساتھیوں، چھٹی حدیث پہ غور فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر نے سنا، آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو حالت مسکینی میں زندہ رکھنا، مجھے وفات دینا تو حالت مسکینی میں وفات دینا، اور اے میرے اللہ مجھے قیامت والے دن
مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی۔ صدیق اپنے آپ کو محترم ساتھیوں ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، تو جس نبی کا ساتھی ہے، جس نبی کی معیت تیرے ساتھ ہے، جس نبی کی دوستی تیرے ساتھ ہے، اور جس نبی کے ساتھ جنت میں داخلے کی تو خواہشیں کرتا ہے، وہ پیغمبر تو مسکینی کی دعائیں کر رہا ہے، اور تیرے گھر میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ 40,000 درہم۔ یہ دعا سنی، صدیق گھر آئے، 40,000 درہم اٹھائے، اور وہ 40,000 روپیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مدینے کے مسکینوں پہ خرچ کر دیا۔ خرچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے پروردگار اپنے محبوب کی دعا میں مجھے بھی شریک کر لینا، اپنے نبی کی دعا میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرات ذی وقار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر یہ عمل کیا، آسمان سے جبریل امین اترے، فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروانے کو بلائیے اور رب ذوالجلال کا پیغام سنائیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو دن اور رات، وہ لوگ جو چھپی اور ظاہر اللہ کی راہ میں ہر وقت اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں پیغمبر کائنات بشارت دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنتی ہیں۔ حضرات ذی وقار 7ویں حدیث پہ غور فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے تو اس کے بدلے یہ بندہ، یعنی اس غلام کو آزاد کروانے کے بدلے یہ بندہ پورے کا پورا جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس قدر اجر و ثواب ہے غلام کو آزاد کروانے کا۔ اگر آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو زیادہ مجھے معلوم نہیں، جو میں شمار کر سکا اس کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق 8 بار جنتی ہیں۔ اس کے مطابق کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال بن ابی رباح کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمامہ ام بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابو فکیہہ کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لیزیہ کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لبینہ کو آزاد کروایا، اور 8ویں نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق نے زنیرہ کو آزاد کروایا۔ 8 مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہوئے، اور ان کے والد محترم نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے ابو بکر، تو ان غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو غلامی سے آزاد کرواتا ہے، کوئی تکڑے، کوئی نوجوان، کوئی تندرست، کوئی توانا، کوئی قوت والے، انہیں آزاد کروایا کر تاکہ وہ کوئی تیری معاونت کر سکیں، کوئی تعاون کر سکیں، کسی کام بھی آ سکیں، کوئی لڑائی ہو جائے تو مدد کر سکیں، کوئی کام کروانا ہو تعاون کر سکیں۔ فرمانے لگے، اے ابا جان، آپ بڑی عجیب بات کرتے ہو، کیا میں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے غلام آزاد کرواتا ہوں؟ میں دنیا سنوارنے کے لیے نہیں، میں تو آخرت سنوارنے کے لیے غلام آزاد کرواتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، صدیق، اگر تیری یہ خواہش ہے، اگر یہ تیری یہ تڑپ ہے، اگر تیری یہ آرزو ہے، اگر تیرا یہ اعلان ہے، تو تیرے پروردگار کی طرف سے یہ انعام ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ حضرات گرامی 8ویں حدیث پہ غور فرمائیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، آپ علیہ السلام نے کہا اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو، میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ مجھے کیا دکھایا؟ جنت کا دروازہ دکھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الی۔ میرے پیارے پیغمبر، میری بھی خواہش ہے کاش اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا جس طرح آپ نے جنت کا دروازہ دیکھا، صدیق بھی جنت کا دروازہ دیکھتا۔ حضرات گرامی، پیغمبر کائنات کی وہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حرکت میں آئی اور صدیق کو قیامت کی دیواروں تک ایک اعزاز سے نواز گئی۔ فرمایا صدیق تو جنت کے دروازے کی بات کرتا ہے، تیرا نبی تو یہ کہتا ہے اما انکا اول من يدخل الجنہ۔ اے صدیق، انبیاء کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی جنت میں جائے گا تو صدیق ہوگا۔ حضرات گرامی، علی کو میں جنتی مانتا ہوں، فاطمہ کو میں جنتی مانتا ہوں، حسن و حسین کو میں جنتی مانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ منہج ہے، علی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے، فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گی، حسن و حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے، امام باقر اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے، موسیٰ کاظم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے، جعفر صادق اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے، علی تقی نقی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ جنت میں ابو بکر صدیق نہ جائیں گے۔ اول من يدخل الجنہ، پہلے نبی جنت میں جائیں گے، پھر صدیق بھی جنت میں جائیں گے، پھر باقی امت جنت میں جائے گی۔ جو صدیق کے جنتی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ باقیوں کو بھی دروازہ جنت پہ ویٹ ہی کروائے گا، ادھر ہی کھڑا رکھے گا۔ آگے اس وقت تک یاد رکھیے آپ جنتی ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن اس وقت تک نہیں جا سکیں گے جب تک صدیق جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرات عزیز وقار، غور فرمائیے، میں اب مزید تفصیلات اس حوالے سے عرض نہیں کر سکتا، میں آخری باتیں اپنے اس عنوان کے حوالے سے پیش کرنے چلا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو مماثلت صدیق کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھی، سب صحابہ نے پڑھی، پیغمبر نے روزہ رکھا، سب صحابہ نے رکھا، پیغمبر نے زکوٰۃ دی، سب صحابہ نے دی، پیغمبر نے حج کیا، صحابہ نے کیا، پیغمبر نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، صحابہ نے کیا۔ لیکن یہ مماثلت ایسی ہے، یہ مشابہت ایسی ہے جو کسبی نہیں ہو سکتی، جو محنت سے نہیں آ سکتی۔ وہ کیسے؟ غور فرمائیے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی، امام کائنات مکہ المکرمہ میں اپنے گھر تشریف لائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے امام کائنات کیا ہوا؟ میرے پیغمبر نے کہا خشیت نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پوچھا ہوا کیا؟ فرمایا اے خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، غار ہرا کے اندر عجیب سی شخصیت، عجیب سی کیفیت میرے ساتھ برپا ہوئی ہے۔ خیر حضرات گرامی غور فرمائیے، یہاں پر خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی اے محبوب کائنات آپ پریشان نہ ہو، کیوں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہاں پر خدیجۃ الکبریٰ نے یہ صفتیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار فرمائی۔ کون سی؟ تصل الرحم، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ شمار کرنا، ایک رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو بیچارے تھکے ہارے ہیں ان کو آپ سوار کرتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ دو۔ فرمایا
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس لباس نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ کے پیغمبر آپ اس پہ اپنی عنایات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کتنی ہو گئی؟ 3. اور فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں. کتنی ہو گئی ہیں؟ 4. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جہاں بھی ضرورت ہو اللہ کے پیغمبر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. 5 صفتیں یہاں پر خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کائنات میں شمار فرمائیں. ادھر دیکھیے، صدیق اکبر قریشیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. برق الغماد پہ ابن الدغنہ ملا، پوچھا کدھر؟ فرمایا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابن الدغنہ کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے صدیق آپ جیسی شخصیت اس کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے. جو مکے کا اتنا معتبر ترین آدمی ہو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ ولا یخرج، اسے مکہ چھوڑنے پہ کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 خصوصیتیں جو صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے امام کائنات کے اندر شمار فرمائی تھیں، وہ 5 خصوصیتیں ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق میں شمار فرمائیں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صدیق کے لیے انعام تھا، یہ اکرام تھا. جو صفتیں پیغمبر کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کچھ صفتیں صدیق اکبر کے اندر بھی رکھ دی تھیں، اور یہ کمانے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کسبی نہیں ہو سکتی، یہ محنت سے نہیں مل سکتی، یہ تو اس پروردگار کا کرم ہے کہ بات یہاں تک آ پہنچی. نبی کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال. آپ کا ایک مولوی بھی بڑا شور مچاتا تھا کہ میں بھی 63 سال کی عمر پاؤں گا، لیکن اتنا ڈھیٹ ہے ابھی بھی زندہ ہے، 64ویں سال میں داخل ہے. حضرات گرامی غور فرمائیے، صدیق پیغمبر کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال. پیغمبر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. پیغمبر نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا. پیغمبر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. پیغمبر کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا. پیغمبر کائنات کی وفات کے وقت صدیقہ کائنات پاس موجود، ابو بکر کی وفات کے وقت صدیقہ کائنات پاس موجود. پیغمبر نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے وفات کے وقت مسواک مانگی. پیغمبر کی وفات کو مسواک کو صدیقہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو صدیقہ نے چبایا. پیغمبر نے وفات کے وقت کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، صدیق نے وفات کے وقت کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. پیغمبر کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وفات کے بعد جسد اطہر جس چارپائی پر صدیق کا وفات کے بعد جسد اطہر، اسی چارپائی پر پیغمبر کائنات کے جسد اطہر پر وفات کے بعد جو چادر تھی وہی چادر صدیق اکبر کے اوپر تھی. حضرات گرامی آگے چلیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت، وفات سے کچھ عرصہ پہلے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جس نے خلیفہ بننا تھا. صدیق نے بھی مصلی پہ اسے کھڑا کیا جس نے خلیفہ بننا تھا. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ چکی پیستی ہے، صدیق کی بیٹی اسما چکی پیستی ہے. پیغمبر کے 2 داماد عشرہ مبشرہ، صدیق کے 2 داماد عشرہ مبشرہ. پیغمبر کے نواسے حضرت حسین شہید ہوئے، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے. اور وفات کے بعد جدھر پیغمبر کا جسم ادھر صدیق کا جسم، جدھر پیغمبر کی قبر ادھر صدیق کی قبر. جہاں سے پیغمبر اٹھیں گے وہاں سے صدیق اٹھیں گے، جب پیغمبر اٹھیں گے تب صدیق اٹھیں گے. جدھر پیغمبر جائیں گے ادھر صدیق جائیں گے. پیغمبر معاشر میں، صدیق معاشر میں. پیغمبر کوثر پہ، صدیق کوثر پہ. پیغمبر جنت کے دروازے پر، صدیق جنت کے دروازے پر. پیغمبر جنت کے جس درجے میں، صدیق بھی جنت کے اسی درجے میں. حضرات گرامی اب میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے صدیق کا نظریہ کیا تھا، صدیق کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس میں پایا جاتا ہے. غور رکھیں،
صدیق نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت کہا تھا اللہ مستوی علی العرش ہے۔ آج وہ کون سی جماعت ہے جو مانتی اللہ مستوی علی العرش ہے؟ کئی تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر رنگ میں اللہ، ہر بو میں اللہ، عقیدہ حلول کا رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، صدیق نے وفات النبی کے موقع پر کہا تھا ان محمدن قد مات، پیغمبر فوت ہو چکے۔ آج کون سی جماعت ہے جو کہ یہ کہتی ہے پیغمبر وہ دنیاوی حیات میں زندہ نہیں ہے، پیغمبر فوت ہو چکے ہیں؟ حضرات گرامی، صدیق اکبر کے زمانہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو بکر کے زمانہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں۔ آج کون سی جماعت ہے جو صدیق کے موقف کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں؟ حضرات گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا صدیق پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب۔ آج کون سی جماعت ہے جن کی نمازوں میں یہ دعا پائی جاتی ہے؟ حضرات گرامی، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر کو دیکھا نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آج کون سی جماعت ہے جو ابو بکر جیسی نماز پڑھتی ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔